ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأئی آلاء ربکما تکذبان۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، اور دونوں ہی میں خیر منفعت ہے۔ تو آخرت میں نفع دینے والی چیز کا حریص بن اور اپنی مشکلات میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار۔ اور اگر تجھ پر کوئی مصیبت آ پڑے تو یوں مت سوچ کہ اگر میں ایسا کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں سوچ کہ اللہ رب العزت نے یہ مقدر فرمایا ہے، جو اس نے چاہا وہ کیا، اس لیے کہ لو اگر کہنا شیطان کے عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ مومن جو جسمانی اور فکری قوت زیادہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنی ساری قوت اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے گا تو دین کا کام اس کے ہاتھوں زیادہ انجام پائے گا بنسبت اس شخص کے جو کمزور ہے، جس کی صحت خراب ہے یا فکری لحاظ سے بہتر نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی راہ میں وہ بھی اپنی قوتوں کو لگائے گا، مگر اتنا کام تو نہیں کر سکتا جتنا پہلا آدمی کرتا ہے، اس لیے اس سے دوسروں کے مقابلے میں انعام زیادہ ہی ملنا چاہیے۔ البتہ چونکہ دونوں ایک ہی راہ پر ہیں، اللہ رب العزت کی راہ کے مسافر ہیں، اس لیے اس کمزور مومن کو تھوڑا کام کرنے کی وجہ سے انعام سے محروم نہ کیا جائے گا۔ اصل میں قوت والے مومن کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اپنی قوت کی قدر کرے، اس کے ذریعے جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، کیونکہ کمزوری آ جانے کے بعد آدمی کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پاتا۔ اور آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنی ذہانت اور تدبیر و قوت کو سہارا نہیں بناتا، بلکہ اس پر جب مصیبت آتی ہے تو اس کا ذہن یوں سوچتا ہے کہ یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ تو میری تربیت کے کورس کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح یہ مصیبت اس کے توکل بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ آرام میں روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم میں جانا بنا دیا۔ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔